السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان. سال کے آخر کے یہ کچھ چند پروگراموں میں سے ایک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال میں بین الاقوامی سطح پر ہم نے کیا دیکھا، کیا تھیمز تھیں، کیا تھرسٹ تھا، پاکستان کے اندر کیا ہوا، اور آنے والے 2025 میں ہم کیا ایکسپیکٹ کریں. ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد حسین سید، چیئرمین آف پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ موجود. تھینک یو ویری مچ مشاہد، ویری کائنڈ. آپ کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہی ہے ان دا لاسٹ فیو منتھس. تو دیکھیں ذرا کلوزنگ ایئر پہ ہم نے دیکھا ہے سیریا کی ڈیولپمنٹ، اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ کہ اسرائیل اب بڑی کھل کے کہہ رہا ہے کہ ابھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا نا کہ ہم اگر کوئی زیادہ اونچ نیچ کرے گا ہم وہی کریں گے جو ہم نے ہوتسیز، انہوں نے کہا نا ابھی ہم ہوتسیز پہ اٹیک کریں گے جیسے کہ ہم نے لیبنان میں، اور انہوں نے حزب اللہ کے لیڈر کا نام لے کے کہا ہے جس طرح ہم نے ان کے خلاف ایکشن کیا. اسماعیل ہانیہ کا بھی اب تسلیم کر لیا. ہاں، تو یہ بڑی دلچسپ چیزیں ہیں. سو ہاؤ آر یو سیئنگ دس ان ٹرمز آف، کہہ رہے نا نارمز یہ ہوں گی، دا ورلڈ ول فنکشن بائی رولز، بٹ واٹ ہیو وی سین؟ وہ تو نام نہاد رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر تو کلیپس ہو چکا ہے غزہ میں. لیکن اس سال میرے خیال میں جب ہم جائزہ لیں یا اپنا مشاہدہ دوں میں، تو دو تاریخی باتیں ہوئی ہیں. مشاہد کا مشاہدہ دیکھیں. ایک صدر ٹرمپ کی بہت کمال کا کم بیک ہوا ہے امریکہ میں. It seems to be like your hot favorite. میں کہتا ہوں بڑا اچھی بات ہوئی ہے اور مثبت بات ہے، اور ایک تاریخی تبدیلی ہے کہ پہلی دفعہ امریکہ کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، جس میں ان کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیز آتی ہیں، جس میں ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس آتا ہے، جس میں ان کے لابنگ گروپس آتے ہیں، جس میں ان میں تھنک ٹینکس آتے ہیں، اس کی شکست ہوئی ہے ایک امریکن سیاستدان سے. تو یہ بہت تاریخی بات ہوئی ہے. حالانکہ ان کا جو دوست ہے ایلان مسک، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ان کے خلاف لگا ہوا ہے تو اس کی جان کو خطرہ بھی. آپ نے دیکھا نہیں، ایک دفعہ تو گولی چل چکی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ٹکر کارلسن نے بھی کہا تھا تم اپنا احتیاط رکھو. اور یہ پہلے امریکن صدر ہیں، صدر کینیڈی کے بعد جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نہیں، اور صدر کینیڈی کا انجاب تو آپ کے سامنے ہے. ویسے مشاہد ایک انٹرسٹنگ بات ہے جو میرے ذہن میں آتی ہے، بیکاز یو فیل کہ بھائی گنگ ہو کے یہ بندہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بندہ اسرائیل پہ کیا ہے؟ یہ مطلب لیٹس کوئکلی لک ایٹ دیٹ بفور وی موو آن، کہ اس کی اسرائیل پہ تو پوزیشن، اسرائیل تو ایشو اور ہے نا. وہ تو ایز جیفری سیکس سیز، اسرائیل کنٹرولز دا امریکن پولیٹیکل سسٹم. اور جس طرح اس نے، اور ایک اور تھا وہ امریکن فیمس جرنلسٹ، اس نے کہا تھا کہ یو ایس کانگریس از اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری. تو اسرائیل ایک خاص ایکسیپشن ہے، اس میں تو چینج نہیں، اس میں کوئی چینج آ ہی نہیں سکتا نا. وہ تو اتنا ان کا کنٹرول ہے، دے رن امریکہ. سو دیٹ ول بی وہ تو جو بھی آ جائے اٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ اتنا مضبوط ان کا ہے. دوسری تبدیلی جو ہے مڈل ایسٹ میں، دیکھیں نا، ابھی جو امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے یا وار مشین کہہ لیں، متواتر جنگیں ہو رہی ہیں، رجیم چینجز ہو رہے ہیں. 25 سال ہمارے ختم ہو رہے ہیں، شروع اس صدی کے نہ ختم ہونے والی جنگیں ہیں. کبھی خانہ جنگ، اور زیادہ تر اس کا محور کیا ہے؟ ہمارا خطہ، مسلم ورلڈ. افغانستان، عراق، سیریا، لیبیا، صومالیہ، یمن، سب کی تباہی ہوئی ہے. اور اس کے بارے میں تو پلان بھی اس نے کہا تھا، دیا تھا جنرل ویلز نے کہا تھا، تو اس ویزلے کلارک نے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ایک صدر آ رہا ہے جو ان کو لگام لگانے کی کوشش کرے گا، اور جنگیں نہ ہوں اور تباہی نہ ہو. یس، کمپٹیشن ہو whether it's China or the countries. تو یہ میرے خیال میں اور جو جنگیں چل رہی ہیں اس کا خاتمہ بھی ہو. So I think that is extremely important. اور میرے خیال میں جو عالمی نظام کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، جو اب نیو آرڈر کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ایک بنیادی محور کے جنگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. So that is why I think it will be a positive development. ٹرمپس کمنگ ہے. جی. دیکھیں، تو ایک جو تھیم ہم نے دیکھی 2024 میں جس نے بین الاقوامی جو افیئرز ہیں اس کو ڈومینیٹ کیا، وہ چائنا یو ایس
ٹینشن انٹرسٹنگ تھا کیونکہ ٹینشن تھی, ناٹ اے کانفلکٹ. تو کنٹینمنٹ کشیدگی کہہ لیں, کشیدگی چل رہی تھی. اور تو وہ ہم کیا دیکھیں گے 2025 میں, بیکاز چائنا تو بڑی میچورلی اس کو ہینڈل کر رہا ہے. کہ چائنا ٹرمپ کے لیے تیار ہے. مینز واٹ؟ تیار ان دا سینس کہ جب پابندیاں لگنی شروع ہوئیں 2017-18 سے چائنا کے خلاف, انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا. ٹیرف سے لگی, انہوں نے جو زیادہ ٹریڈ اب ان کی امریکہ سے شفٹ کی گلوبل ساؤتھ. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کر لیا کہ اگر جو ٹیکنالوجی پر سینکشنز ہیں, مثلا چپس جو ہیں, انہوں نے کہا ہم آپ کو ایڈوانس ٹیکنالوجی کے چپس نہیں بنائیں گے. کہ ٹھیک ہے. اب ہواوے نے جو ان کے خلاف سب سے بڑا جو چائنا کی پرائیویٹ کمپنی ہے اس کے کیا, ان کا جو نیا آیا فون ہواوے پرو میٹ 60, اس میں تو وہ نینو ٹیکنالوجی کی بڑی ایڈوانسڈ ہے. میڈ ان نہیں, وہ میڈ ان چائنا. سو یہ دیکھ لیں. اور ابھی جو میں رپورٹ پڑھ رہا تھا اس کی اکانومسٹ کی, چائنا دا سائنٹیفک سپر پاور, کہ سائنس ٹیکنالوجی میں چائنا کتنا آگے بڑھ گیا ہے. اور جنرل موٹرز نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ ہم تو امریکہ وی کانٹ کمپیٹ ود چائنیز کار میکرز. یہ کبھی سنا تھا کہ چائنا میں کار بنے گی اور اتنی ہوں گی؟ تو اور اس کے علاوہ جو ہارورڈ کی اسٹڈی آئی ہے چائنا یو ایس ٹیک رائیولری, اس نے کہا چائنا از اوور ٹیکنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ. 5G ہارورڈ نے کیا, روبوٹکس, 5G, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو چائنا نے اس کی وہ پوری تیاری شروع کر دی ہے. تو اگر وہ کرتے بھی ہیں, سینکشنز کی بات کرتے ہیں, اس کا نقصان امریکہ کو خود ہوگا, نمبر 1. اور دوسرا جو یورپ والے ہیں وہ پورا ساتھ نہیں دیں گے. مغرب اس کو متحد نہیں ہوگا چین کے خلاف, کیونکہ مغرب کے بڑے مفادات ہیں. اور ویسے بھی آپ فگرز دیکھیں تو 193 ممالک ہیں UN کے, ان میں سے 130 کی زیادہ تجارت ہے چین کے ساتھ بنسبت امریکہ کے ساتھ. تو یہ فگرز دیکھ کے تو چائنا میں اس وقت استحکام ہے. مغرب تو ہلا ہوا ہے. ابھی تو ٹرمپ کی لڑائی اندر ہوگی امریکہ کے اندر, ڈیپ اسٹیٹ کے اندر کلچرل وارز چل رہی ہیں. پھر فرانس اور جرمنی جو 2 بڑے ملک تھے یورپین یونین میں, وہ تو ان کے اندر انٹرنل پولیٹیکل کلیپس ہے, گورنمنٹ وہ تو گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے. جی جی. اچھا, تو اس کا مطلب یہ کہ جب ہم ایکچولی بات کرتے ہیں ورلڈ آرڈر کی, کہنے کو بڑی بات ہے لوگ, دیر سینیسزم obviously کہ دیر از نو آرڈر, اینڈ یٹ جب ہم کہتے ہیں نو آرڈر تو ہم دیکھتے ہیں جس طرح US لیڈ ویسٹ کو غازہ میں طوفان مچایا, یعنی جینوسائڈ کیے, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اگر ایک پول آف اسٹیبلٹی, پول تو چھوٹا لفظ ہے, انٹائر گلوبل زون آف اسٹیبلٹی, چائنا از لیڈنگ. اس میں صرف اسٹیبلٹی نہیں ہے, اس میں پراسپیرٹی بھی ہے اور اکنامک کنیکٹیوٹی بھی ہے, انگیجمنٹ. سو ان کا فوکس فوج نہیں ہے, سیکیورٹی نہیں ہے, ان کا فوکس ہے اکانومی, ٹریڈ, کنیکٹیوٹی. جو 2000 سال پہلے ان کے تھا سلک روڈ, شارع ریشم جسے ہم کہتے ہیں, سو وہ ان کا جو اسٹریٹجک کلچر ہے اس کی بنیادی تجارت ہے اور ایک پرامن تعلق ہے. دیکھیں نا, اسٹیبلٹی کا آج مشاہد مانے تو ہے نا, اسٹیبلٹی ان دا ہیومن سینس اینڈ ٹیریٹوریل سینس بوتھ, یعنی کہ پروگریس بھی ہو اور آپ کی سیکیورٹی بھی ہو, دونوں. اچھا, تو ہم پھر اگر ہم مڈل ایسٹ پر واپس جائیں ذرا فار اے مومنٹ, یہ بھی کہا جاتا ہے 2024 کا وہ سال ہے جس نے اسرائیل کی جو ڈریم تھی, نائٹ میری کا ہے نا, گریٹر اسرائیل نے اس کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا نا. واٹ آر دے ڈوئنگ؟ وہ کوشش کریں لیکن بڑی مزاحمت ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ پچھلے ہفتے آپ کو پتا ہے کیا ہوا, تل ابیب کے اندر ہوتیز کے میزائل گرے ہیں. وہ آئرن ڈوم کے چلیں, آپ نے حماس کا تیا پانچا کرنے کی کوشش کی, ابھی تک نہیں کامیاب ہوئے. حزب اللہ کو مارنے کی کوشش کی, وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے. سیریا میں چینج آیا, وہ اس کا میں تعلق میں سمجھتا ہوں وہ اچھا چینج ہے, میں تو اس کو ویلکم کرتا ہوں. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ اس میں اسرائیل کا بھی نہیں, اسرائیل, ترکی اور US کا بھی رول تھا, لیکن اس کے اندرونی ایلیمنٹس بھی تھے کہ 50 سال سے ایک فیملی قابض تھی اور وہ ایک ظلم کی بنیاد پر حکومت تھی. کانفلکٹ تو ایمرج کرے گا. ہاں, کانفلکٹ میں سمجھتا ہوں اب اصلی کانفلکٹ شروع ہوگا پین اسلامزم کا اور زائنزم کا. یہ جو سیریا میں بھی لوگ آئے ہیں, یہ جولانی وغیرہ دوسرے جولان ہائٹس کے ہیں. جولان ہائٹس جو ہے وہ تو کیپچرڈ ٹیریٹری نا, آکوپائڈ ٹیریٹری, تو وہ اسرائیلی بربریت کا سے اندر سے نکلے ہیں باہر.
اور وہ ان کو سیٹل ڈاؤن ہونے دیں, پھر آپ دیکھیں گے کیا سا. جیسے ہم نے آپ کہہ رہے ہیں they'll turn around, you say they'll turn on, they will not be Israeli agents, they'll turn on the patrons. آپ کہہ رہے ہیں they will turn on America, they'll turn on the patrons because at least on Israel میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور ترکی اور امریکہ کا فاصلہ بڑھے گا اس کے بعد. ہاں, ترکی کا تو آلریڈی اسرائیل کے ساتھ بھی بڑھے گا because Syria has become the ground for conflict. Exactly. تو وہ سمجھ لیں کہ it's a revisit of افغانستان آفٹر دا سوویٹ ایگزٹ تھا, جس میں ایک نیا بیٹل گراؤنڈ شروع ہوا تھا. اور ہمارا بھی جیسے خیال تھا کہ افغان طالبان آگے ہمارے بندے ہیں, ہماری جیب میں ہیں. یہ لوگ کسی کی جیب میں نہیں ہوتے. ہوتا ہی نہیں. بندرا والے کو دیکھا ایگزیکٹلی. تو وہ اپنے خود میں بڑا تلخ تجربہ ہوا افغانستان کا, اور وہ غلط فہمی تھی ہمارے لوگوں کی, ہمارے سسٹم کی, کہ وہ ان کی سوچ تھی کہ یہ چونکہ ہم نے ان کی مدد کی یا چونکہ ہم نے ان کو پناہ دی تو یہ ہمارے جیب میں ہے. نوبڈی از اینی باڈیز جیب. اچھا یہ بتائیں گے, بڑا انٹرسٹنگ ہے, افغانستان پہ بھی ایک بڑی زبردست موو ہوئی کہ ان کو امبیسڈر صادق کو واپس لے آئے, محمد صادق. یہ تو خوشائند بات ہے, بہت اچھی بات ہے, اور وہ گئے بھی. لیکن پھر ساتھ ہم نے یقینی طور پہ افغانستان سے ہمیں وہاں بیسڈ ان TTP جو اٹیک کر رہے تھے, ہم نے جا کے وہاں اٹیک کیا, وہ اٹیک بھی کیا, محمد صادق کو بھیجا بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اپروچ ہے افغانستان کی طرف؟ مجھے دس ریمائنڈس می آف اے فیمس سینگ آف چیئرمین ماؤ. ان کی اسٹریٹجی ہوتی تھی ویسٹ میں ساتھ ٹاک فائٹ فائٹ, کہ مذاکرات بھی کریں اور مزاحمت بھی کریں, دونوں اکٹھے چلیں, اور ان دونوں میں سے پھر راستہ نکلتا ہے مفاہمت کا. تو وہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اور اس میں افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ روکنے میں ناکام ہوئے ہیں. اگر وہ ان کی پشت پناہی نہیں کر رہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو روکنے میں ناکام ہے. ان کے پاس اتنی سکت ہے, مطلب از دیر اے فنکشننگ اسٹیٹ ان افغانستان, اور از اٹ جسٹ ٹیریٹری جو وار لارڈز کے نیچے؟ افغانستان میں تو ہر ہفتے امریکنز 40-50 بلین ڈالر کیش دیتے ہیں ان کو تو وہ ان کی اکانومی ٹھیک جا رہی ہے. ان کا جو افغانی ہے وہ روپی سے زیادہ مضبوط ہے ویزا وی دا ڈالر, اور ان کا سسٹم چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک, اور بڑے اسٹرانگ طریقے سے کر رہے ہیں. وہ ایسی کوئی بات نہیں, کوئی کمزور حکومت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں ڈفرینٹ فیکشنز ہیں اور وہ سینٹرلائز سسٹم نہیں ہے, اور اس میں اور ایشوز ہیں, لیکن وہ اپنا جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے اوور مچ آف افغانستان وہ ہے, اور کوئی بہت سیریس تحریک نہیں ہے مزاحمت کی, سوائے داعش کے. جو فری لانس ٹیررسٹ پہلے کے موجود تھے وہ کچھ ان کے ساتھ مل گئے, کچھ ان کے خلاف ہو گئے. القاعدہ ان کے ساتھ ہے, داعش ان کے خلاف ہے. اور یہ فری فلوئنگ پلس فلائنگ اسٹیٹمنٹس فرام امریکہ اینڈ مووز اگینسٹ پاکستان, یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک تو خیر بڑے بے بیانات ہیں, کوئی اس میں مذاق خیز بھی ہیں, and they should be dismissed with the contempt they deserve because it is totally unfounded. اور دوسری it is also based on ایک منافقت اور دور معیار, کیونکہ اگر وہ معیار رکھیں آپ کہ آپ نے میزائل ایسے بنائے ہیں, ہمارا میزائل کا جو رینج ہے میکسیمم 2750 کلومیٹرز ہے, جو ایک دفاعی ہے وہ ہندوستان اسپیسیفک ہے, اور وہ بھی ہندوستان کے انڈمان نکوبار آئلینڈز کلکتہ سے دور تک پہنچ سکتا ہے. لیکن اس کا ہمارا کوئی اور اس کے علاوہ اس خطے کے باہر تو ہمارا کوئی کانٹیکس نہیں ہے سیکیورٹی کا. تو اس حوالے سے امریکہ کا جو ہے وہ میں لگتا ہوں ہندوستان کی لابی کے ایما پر جو امریکہ کی روایتی اسٹیبلشمنٹ ہے سیکیورٹی والی جو پرو انڈیا ہے وہ پینک کر گئی ہے کہ ٹرمپ آ گیا ہے. اب وہ چاہتی ہے جاتے جاتے گند کریں کہ ٹرمپ کے ایجنڈے پر ڈال دیں پاکستان کا یہ ایشو بھی. اچھا, تو یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ جہیز میں دینا چاہتے ہیں ان کو. اچھا, ان کو تو جہیز میں دے رہے ہیں, لیکن ہمیں بری میں بڑی دیر سے ان کی منافقت بھی ملتی ہے امریکہ کی. یہ سب دیکھتے ہیں امریکہ امپورٹنٹ پارٹنر ان ٹرمز آف ٹریڈ ایٹسٹرا, بٹ آن سیکیورٹی ایک ہمارا کانسٹنٹ رہا ہے نا ان کے ہاتھوں. وہ یہ تو بڑا کنسسٹنٹ ہے ود امریکہ. لیکن 1998 سے جب سے ہم نیوکلیئر پاور بنے ہیں 160 مرتبہ امریکہ نے ہمارے اداروں کو, ہمارے افراد کو جن کا تعلق نیوکلیئر پروگرام سے ہے, جن کا تعلق میزائل پروگرام سے ہے, ان کو سینکشن کیا 1998 سے, جب سے ہم نیوکلیئر پاور بنے 28 مئی 1998 سے 160 ٹائمز. تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ اسرائیل نے جس نے براموس مارا تھا پاکستان, جس میں جنگ ہو سکتی تھی,
جس نے اور گڑبڑ کی ہے, جو ایکسپینڈ کر رہا ہے ہر وقت, اس کو آپ نے کتنی دفعہ سینکشن کیا ہے؟ ہاں نہیں کیا, کیونکہ یہ دیٹ از بلکہ ان کو تو یہ بھی کہہ دی ویور دیتے ہیں جب وہ ایران سے تیل لیتے ہیں, ٹھیک, کہ ایران کو ایک طرف دشمن کہتے ہیں, اور روس سے تیل لیتے ہیں اس کو بھی ویور مل جاتا ہے. تو ایک دورے معیار جو ہیں بورڈر, تو اس میں ہمارے جو پالیسیز لوگ ہیں, وی شوڈ بی ویری کلیئر. ہمیں تو پتا ہے, تو ہم کیا کریں؟ آپ کو لگتا ہے کہ دورے معیار کے سامنے ہماری پالیسی ٹھیک ہے؟ جی, دورے معیار جو ان کے ہیں اس کے جواب میں جو ہماری پالیسی ٹھیک ہے, نہیں ہماری تو پالیسی کوئی نہیں, ہم تو ریئیکٹ کر رہے ہیں نا. وی ڈونٹ ہیو اے پالیسی. ہم ایک طرف ان کے انتظار میں کھڑے ہیں امریکہ کے, کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں, کہ ہمارا کچھ نظر کرم ہماری طرف بھی کر لیں. بھئی انہوں نے 12 اکتوبر 2022 کو, آپ دیکھیں نا 12 اکتوبر 2022 کو امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آئی. اس میں انہوں نے واضح کیا کیا؟ 2 چیزیں تھیں, کہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر اس خطے میں ہندوستان ہے, اور ہمارا سب سے بڑا حریف چائنا ہے. سو آر بیسٹ فرینڈ is their worst enemy and is their best friend. تو ہمارا دوست ان کا دشمن ہے اور ہمارا دشمن ان کا دوست ہے. تو آپ پھر یہ راکٹ سائنس نہیں ہے, تھوڑی سی کہانی تو پرانی ہے لیکن ہماری زبانی نئی پالیسی کا سوال پرانا ہے, بار بار کرتے ہیں, اہم بہت ہے سوال, کہ جو دنیا میں ارد گرد ہو رہا ہے, جو ہمارے حوالے سے جو کچھ ہوتا ہے, ہمارے بس میں تو اپنا ہی ایٹیٹیوڈ ہے اور پالیسی ہے. کیا کر رہے ہیں اس پہ امریکہ کے ساتھ؟ ابھی دیکھیں نا جو اسٹیٹمنٹ ہم نے دی کہ ہم آپ کے 1954 سے بہت آپ کے لیے ہم وی آر سیکریفائسنگ, اور ہماری بڑی آپ کے لیے خدمات ہیں. وہ تو کوئی لگتا ہے کہ جیسے کوئی جو کسی کو آپ نے سیک کیا ہوا تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پلیز میرا لحاظ کریں, میں نے اتنا ہم نے آپ کے لیے کیا. یہ وی ڈونٹ ڈیزرو دس. سو یہ بات انہوں نے کی تھی 9/11 کے بعد, جب ہمارے ڈی جی ISI جنرل محمود گئے, وہ ادھر ہی موجود تھے جب 9/11 ہو گیا. تو انہوں نے بھی یہ بات شروع کی اسے آرمیٹاج سے, اور وہ جو ان کے CIA چیف وغیرہ تھے اس وقت جارج ٹینٹ سے, کہ یہ ہے دیکھیں نا ہم آپ کے اہلائے رہے ہیں. لک ہیئر, ہسٹری بگنز ٹوڈے. ہمارے آپ کے تعلقات آج سے بات کریں, بھول جائیں پچھلی بات کہ ہم نے کسنجر کو موقع دیا, ہم نے آپ کو بڈامیر میں بیس دیا, ہم نے آپ کو چین سے صلح کرائی, ہم نے افغان جہاد میں آپ ماریں کھائیں آپ کی خاطر. Forget it. اور ان کی خاطر نہیں کرتے ہم, اپنی خاطر غلط پالیسیز. ہمارے یہ اپروچ ہی غلط ہے کہ آپ وہ شروع کرتے ہیں وہ تاریخی, اور ایکچولی ہمارے سسٹم میں دیکھا ہے, چاہے خاکی ہو یا مفتی ہو, when we deal with America, رونا دھونا بہت ہے, بہت رونا دھونا. ایگزیکٹلی, او جی اب مارے گئے لوگ. آپ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بات کریں, کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں. دیز آر آور انٹرسٹ, یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں, یہ آپ کے مقاصد ہیں. ان چیزوں پر آپ سے یہاں آپ گفتگو ہو سکتی ہے, یہاں تعاون ہو سکتا ہے, یہاں تعاون ممکن نہیں ہے. چین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہم, نیوکلیر پر نہیں کر سکتے, ہندوستان کی بالادستی پر نہیں کر سکتے, کشمیر فلسطین پر نہیں کر سکتے, اور افغانستان از ناٹ اے تھریٹ فار اس. یس, ایز سمپل ایز دیٹ. نہیں تو یہ دیکھیں نا جو یہ لوگوں نے کیا تھا ماضی میں, فیلڈ مارشل ایوب خان نے کیا تھا, when he told Johnson that. ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا نیوکلیر پروگرام پر, فیلڈ مارشل ایوب خان, پریزیڈنٹ ایوب خان نے ان پر کیا تھا on the issue of China, and جنرل ضیاء الحق نے ایران پر کیا تھا, کہ ایران کے خلاف انہوں نے کہا کہ ہم کچھ آپریشن شروع کرتے 84 میں, نو ریڈ لائن. تو آپ کے لوگوں میں ہمت رہی ہے, چاہے وہ خاکی کے رولرز ہوں یا مفتی والے ہوں. 50s میں ڈلس نے کہا کہ کوریا کے خلاف جب ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو آپ ہمیں 2 نرسز دے دیں تاکہ یو آر آر ایلائی, پتا چلے پاکستان از پارٹیسپیٹنگ. جان فاسٹر ڈلس was and he was abusive. نہیں, he was Secretary of State, and ان کے ساتھ تھے ان کے بھائی تھے ایلن ویلش ڈلس جو CIA چیف تھے. ان کی کتاب بھی آئی ہے, میں پڑھ رہا ہوں آج کل, دا بردرز, مسٹر کرسن کی, ان دونوں بھائیوں کے بارے میں لکھی. لیاقت علی خان صاحب تھے, انہوں نے اس سے, اور لیاقت علی خان کو جب مروا دیا گیا اکتوبر 1651 میں, تو لوگ اس کو بھی کوئی چیزوں سے, لیکن لیاقت علی خان صاحب بہت بڑے نیشنلسٹ تھے, بڑے پکے پاکستانی, وہ قائد اعظم فاؤنڈنگ فادرز آف پاکستان میں بڑی جان تھی, ایماندار تھے اور با کردار تھے اور کیریکٹر والے لوگ تھے. سو یہ ہم لوگوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں تھا,
یہ تو اب تو آپ کے پاس ایٹم بم بھی ہے. نہیں اس وقت ہمارے پاس ایک چیز نہیں تھی نا, ہمارے پاس ڈر نہیں تھا. ڈر اب ہم نیوکلیر بم بھی ہو گیا, اتنی بڑی فوج بھی ہے, اتنا بڑا سسٹم بھی ہے, لیکن ڈرے رہتے ہیں ہم ان سے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, ناراض نہ ہو جائے. So there we have taken positions on these issues. I mean on nuclear we took a position and we were able to get a nuclear program at a time when it was 24 سال لگے آپ کو, لیکن ہم نے کر دیا. آپ نے کر دیا. اچھا تو اگر اس پہ اگر ہم بات کریں, اور یہی چیز ان کو کھٹکتی ہے نا, یہ امریکہ کو تکلیف تو اصل میں تو نیوکلیر کی ہے نا, کیونکہ اس کا اسپن آف ہے میزائل پروگرام تو ہمارا کہ جی وہ آپ کا خطرہ ہے. اب کسی نے اس سے پوچھا نہیں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو فائنر ہے, کہ آپ نے کس بنیاد پر یہ اس نتیجے پر پہنچے. It's outlandish, absolutely. مطلب it's preposterous, I would say. And people would say it's laughable. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, ہم جسٹیفائی کریں نہیں, اصل میں ہمارے عزائم نہیں آپ کے خلاف, ہاں ہم آپ کے عزائم نہیں, ہم تو حملہ نہیں کرنا چاہتے آپ پر. اور ہم آپ کے نان نیٹو ایلائے ہیں, وہ آپ کی یعنی کہ for God's sake come to the point کہ آپ کی نیت بدنیتی ہے, آپ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں. What are you talking about? نہیں تو یہ ہمارا ہونا چاہیے. ہاں بالکل, اٹ شوڈ بی کلیئر. اچھا بلکہ ہم نے تو اس حد تک کیا ہے بائی دا وے کہ ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو یہ تکلیف ہے, لیٹس ہیو این ایگریمنٹ. اگر آپ کو خطرہ ہے پاکستان سے, لیٹس ہیو این ایگریمنٹ, نان اٹیک آن ایچ ادر, دونوں کے خلاف. وہ بھی نہیں مانتے, نہیں وہ کہتے ہیں نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پروگرام کے اوپر ایک انٹروسو مانیٹرنگ میکنزم بنائیں. دراصل وہ بات ہے, ہم کنٹرول کریں. کنٹرول کا مطلب ہے دین یو وائنڈ اپ کریں. اصل بات تو یہ ہے نا, وہ بہانہ ہے, اصل میں یہ تو بہانہ ہے, نشانہ کوئی اور ہے, کچھ اور ہے. بالکل. اچھا یہ تو ہو گیا افغانستان پر. اگر ہم آئیں تو افغانستان کا بیسکلی ہمیں انگیجمنٹ کے علاوہ کوئی پالیسی, میرا تو ویو ہے ریجنل اپروچ. افغانستان کے 6 ہمسائے ہیں, پاکستان, ایران, چائنا, تاجکستان, ترکمنستان, ازبیکستان, پلس رشیا کہہ لیں, وہ بھی اس نیئر ابراڈ ہے. سب کو تکلیف ہے کہ افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. چائنا کو ہے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کی, ایران کو جیش العدل کی, رشیا کو چیچن ریبلز کی, تاجکستان کو جو ان کے اپنے کو ریبلز وغیرہ ہیں, القاعدہ وغیرہ بھی ہیں. تو وہ آپ ریجنل اپروچ ڈالیں اور اس میں سب کو شامل کریں. شاید یو ریمبر جنرل فیض تھے تو وہ ان کا اچھا کام تھا, انٹیلیجنس ایجنسیز ان 6 ملکوں کی کانفرنس کرائی تھی. He put together a very good, yes. In fact there were 2 rounds of those intelligence. وہ اس کو ریوائیو کریں. اور ایک اور چیز ہے, ایک میکنزم بنا ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, ریجنل اینٹی ٹیررزم سسٹم, بیسڈ ان کہاں ہے, تاشکنت. آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں, آپ پروپوزل لے کے جائیں. ادھر ہماری نمائندگی بھی ہے, وی ہیو ملٹری آفیسرز دیئر ناؤ ان تاشکنت ود ریٹس. آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں. آپ کے پاس بڑے فورم ہیں, شارٹ آف یونائٹڈ نیشنز, شارٹ آف یہ اٹیک کرنے کے یا بمبنگ کرنے کے. پہلے تو یہ تو ایگزاسٹ کرے نا. پہلی تو اچھی بات ہوئی ہے کہ ہم نے انگیجمنٹ ریوائیو کر دی ہے. صادق خان ایک کمپیٹنٹ آدمی ہے, وہ he enjoys the confidence of the Afghan leadership also. ان کو عشق ہے. نمبر 1 کمیونیکیشن توڑنا نہیں چاہیے. لاسٹ 2 years کمیونیکیشن ٹوٹ گیا تھا, نمبر 1. دوسرا ہے کہ آپ ان سے سیریس گفتگو ہو, ریجنل فریم ورک, جیسے آپ نے کہا انٹیلیجنس کی بات بھی ہے, یہ ڈپلومیٹک بھی ہے. اور ایک اور فیکٹر ہے, آپ کے ہاتھ میں بہت بڑا کارڈ ہے, چائنا نے شروع کیا ٹرائیلیٹرل, چائنا, افغانستان, پاکستان فارن منسٹرز فریم, اس کو ایکٹیویٹ کریں اور پلس ریٹس کریں. تو آپ کانسٹنٹ پریشر بھی رکھیں. آفٹر آل افغانستان بھی از ناٹ ان آئیلینڈ, دے آر سراؤنڈیڈ بائی دیز کنٹریز اینڈ دے آر ڈیپینڈنٹ آن دوز تھنگس. مجھے لگتا ہے ہماری ایک وہی نا, ہم غصے میں ایکشن کرتے ہیں, پھر ہم یا تو ہم ان کو پناہ دیتے ہیں, یا ہم بالکل ہی یا ہم لیٹ جاتے ہیں ان کے سامنے کہ جی وہ افغانستان, ہم ان کے ترجمان بنے رہے افغانستان کے طالبان کے, ان کو پناہ بھی دی جب مشکل وقت تھا, اور پھر یا پھر لڑ پڑتے ہیں. So these two are extremes, you know. لیکن کبھی آپ کو یہ خیال ہے کہ جو بزنس آف اسٹیٹ ہے, معاملہ تو بڑا سیریس ہوتا ہے, بڑا سیریس, سوبر, ریلائبل, کیوں ہم میں وہ ایک سوبرائٹی ایک سسٹین لیول پہ نہیں رہتی؟ کیوں ہم ریئیکٹیو موڈ میں ہوتے ہیں؟ واٹس دا ریزن مشاہد؟ یو اسٹڈیڈ دس فار دی لاسٹ. یہ گورننس ایشو ہے. آپ کو پتہ ہے پہلی کتاب گورننس ان پاکستان میری ہے 1993, گورننس ان پاکستان, جو میں نے اور ڈاکٹر اکمل حسین نے اکٹھے لکھی تھی جوائنٹلی. اور اس میں سارے ایک پوائنٹ, اس میں ایک ہم نے چیز آئیڈینٹیفائی کی تھی,
absence of institutionalized decision making. True. Even today. یہ اصل کور ایشو جو ہے نا انسٹیٹیوٹ فیصلہ میرے ذہن ہوں میں اگر آرمی چیف ہوں آئی ایم دا باس میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے یہ کر دو. میں پرائم منسٹر ہوں میرے ذہن میں آئیڈیا یہ کر دو. میں پریزیڈنٹ ہوں آل پاورفل میرا آئیڈیا بس میں اکلے کل ہوں باقی کہتے ہیں یس سر ویل ڈن سر. کوشچن ہے کہ انسٹیٹیوشنل ایوب خان روتا رہا آخری وقت تھا کہ 65 وار میں نے کاؤنٹر سنڈیکیٹ نہیں بنایا تھا, میں نے مشورہ نہیں کیا تھا. وہ 4-5 لوگوں نے مری کے 12 ڈیز اور وہ افغان پالیسی اس کے علاوہ نہیں آلسو ان دا یور کارگل آپ تو جانتی ہیں میں کتاب بھی لکھی اس پر وہی چیز ہوئی. وہی غلطی ہم نے جو 65 میں تھی وہ ہم نے 40 سال کے بعد وہ 35 سال کے بعد 34 ایئرس کے بعد وہ ریپیٹ کرے. لیک آف انسٹیٹیوشنل کہ اگر ہم یہ کام کریں گے اس کے کیا نتائج ہوں گے. انسٹیٹیوشنلائز ڈیسیژن میں مطلب ہمارے لوگ بھی کان میں کوئی پھس پھس کرتا ہے سیاستدان کے یا پرچی دیتا ہے فیصلہ کر لیتے ہیں بتاتے کسی کو نہیں. مجھے یاد ہے کہ نیوکلیر ٹیسٹ ہمارے ہوئے تھے بہت کامیاب ہوئے. اٹ از دا فائنسٹ آور آف پاکستان بڑی کامیاب. آئی واز دا چیف اسپوکس مین منسٹر آف انفارمیشن سارا بڑے خوش تھے. راتوں رات اسی رات ہوا کہ اکاؤنٹس فریز کر دیے ڈالر کے. میاں صاحب واز شاکڈ وی ور آل شاکڈ. کیبنٹ میٹنگ میں ہم نے کیسے ہوا تو ہم نے میاں صاحب نے کہا مجھے تو پتا نہیں سی اور چیک کیا ستاج جی سے تو انہوں نے کہا کہ ہم جہاز میں جب جا رہے تھے آپ کے ساتھ تو میں نے آپ کے کان میں ذکر کیا تھا اس کا تو وہ سیکرٹری فائنانس کو پتا. تو ایسے تو آپ نے فیصلے کر لیے. ہم نے کہا یہ شاکنگ فیصلے ہیں کہ اور سے پورا اعتماد اور کانفیڈنس جو تھا پاکستانیز کا ان یور بینکنگ سسٹم ان یور فائنینشیل سسٹم ختم ہو گیا. ورنہ اگر آپ بیان دیتے کہ لک ہیئر اب نیوکلیر پاور بن گئے ہیں اب سینکشنز لگیں گے. میں اپیل کرتا ہوں پاکستانی عوام کی پیٹریوٹزم کے کہ آپ اپنے فورن ایکسچینج باہر نہ نکالیں. آپ اعتماد رکھیں کانفیڈنس رکھیں ہمارا سسٹم میں جان ہے ہم آپ کے لیے خدمت کریں. We have no faith in our people. So it shows کہ ہمارے اپنے عوام پر ہمیں اعتماد نہیں ہے. ہم ان سے بھی ڈرتے ہیں. بالکل. اس وقت یو اے ای میں جو ایمبیسی تھی my brother used to tell me کہ یعنی کہ جو لیبر کلاس وغیرہ رو رو کے پیسے لے کے جا رہے تھے کہ لے آپ کو ضرورت. کتنی پیٹریوٹزم تھی. میں کہنا لگا آپ نے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچایا غلط فیصلوں سے. سو یہ کوئی سازش نہیں ہمارے خلاف ہوتی. ہمارے اپنے غلط فیصلے ہم کرتے ہیں اس کے نتائج ہم بھگتتے ہیں. بالکل ایسے کلوزنگ ڈیز واٹ آر وی سینگ جہاں کہا جا رہا تھا اس پارٹی کو بین کرو یہ کرو وہ کرو. پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے 2-3 روز پہلے کہ ہم نے قومی مفاد میں پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائیلاگ شروع کر دیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ مثبت نتائج نکلیں گے. ایک جو پارٹی ریپرزینٹڈ تھی اس پہ ڈائیلاگ میں یعنی پی ٹی آئی گورنمنٹ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی طرف سے اور جو پارٹی سے سب نے یہی کہا ہے کہ مثبت نتائج نکلنے چاہیے. اچھا تھا فرسٹ راؤنڈ. سیکنڈ راؤنڈ از 2 جنوری. شاید ویئر آر وی گوئنگ ٹو گو فرام ہیئر. I think بڑی مثبت بات ہے کہ ہم سال ختم کر رہے ہیں گفتگو کے ذریعے. ہم جیسے لوگ شروع سے کہتے رہے دست شفا ہیلنگ ٹچ. دیکھیں اسٹریٹ پاور اسٹیٹ پاور کو ڈسٹروائے نہیں کر سکی اور اسٹیٹ پاور اسٹریٹ پاور کو ڈسٹروائے نہیں کر سکی اور دونوں تھک گئے ہیں اور دونوں کے آپشنز بھی اگر کوشش بھی کریں تو نہیں ڈسٹروائے. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں تھک گئے ہیں. اب کوئی نئے راستہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں 2025 تبدیلی کا سال ہے اور یہ بہتر سال ہوگا کیونکہ پچھلے 3 سال ہم نے ضائع کیے. وہی جب سے سافٹ کو ہوا تھا اپریل 10 2022 کا اس میں ایک ہی ایشو تھا ہاؤ ٹو ہینڈل پی ٹی آئی ہاؤ ٹو ہینڈل عمران خان جو ان سے پکڑائی نہیں دیا. ہاں ٹھیک ہے اور وہ ان سے پکڑائی نہیں دیا. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ عمران خان از گیئرڈ اپ فار اے لانگ اننگس اور وہ کہتے تھے افغان طالبان کے بارے میں کہ اور وہ تھا کہ دے آر وننگ بائی ناٹ لوزنگ. جو کمزور ہوتا ہے اگر وہ کھڑا رہے قائم رہے اور اس کی پشت پناہی میں حمایت رہے تو وہ ہارتا نہیں ہے. وہ پسپائی ہوتی ہے ٹیمپریرلی بٹ وہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر. تو عمران خان ہیز شون از اے سروائیور اور دوسری پاپولر سپورٹ ہے اور تیسرا ایک نیا فیکٹر آ گیا انٹرنیشنل فیکٹر. جو کی کوارٹرز ہیں ویسٹ کے جو پل اسٹرنگس فائنینشلی اینڈ پولیٹیکلی اس میں ان کی پارٹی کی انگریس ہمارے سرکاری سسٹم سے زیادہ ہے کہیں زیادہ. اور بگیسٹ چیلنج ہمارا ہوگا کہ 20 جنوری کے بعد ٹرمپ کے ساتھ ہمارا انٹرلوکیٹر کون ہوگا. Who is talking to him? Do we have anyone in the Trump system? The American diaspora is telling the story and ہاں تو وہ کون ہے جو ڈائسپورا ہے جس میں 95% پرو پی ٹی آئی ہے. تو آپ تو فارغ ہیں پھر تو آپ لڑتے رہیں گے 1-2 ٹویٹس پر.
اس ٹویٹ کو جواب دو, اس کے خلاف حملہ کرو. آپ کہیں گے انٹرنیٹ بند کرو, آپ کہیں گے جوڈیشری کو کنٹرول کرو, آپ کہیں گے میڈیا کو کنٹرول کرو. تو جو کور ایشو ہے اس کو ہینڈل کریں. تو کہانی ختم ہے. دیکھیں نا 2024 پاکستان کے اندر کنٹرول اور ڈسٹرکشن کا سال تھا بائی آل سائڈس. تو وہ ہو گیا نا, تو now that phase is over. دونوں ایگزاسٹ ہو گئے, دونوں تھک گئے, تو ایک نئے چیپٹر کھولنا پڑے گا اور سب کو بڑے دل سے چلنا پڑے گا. ایک طرف ہم افغان طالبان سے بات کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی سے آپ بات کر رہے ہیں, مودی جی سے آپ بات کر رہے ہیں جنہوں نے ہم کہتے ہیں دشمن ہے, تو اپنے لوگوں سے بات کرنے میں قباحت کیا ہے. تو اچھے دیر آئے درست آئے, we have reached the right conclusion. کیونکہ لیکن یہ ٹاکس جو ہیں یہ میں آئی ہوپ کہ یہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ نیٹ پریکٹس ہے, یہ اصل ٹاکس نہیں ہے. اصل ٹاکس ابھی بعد میں شروع ہوں گے, یہ ابھی ذرا سائزنگ اپ ایچ ادر. لیکن نا نیٹ پریکٹس ہے, لیکن اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ ٹاکس کے ذریعے کلیور بائی ہاف ہو کے آپ پروسیس کو کہیں گے کہ جی یہی ٹائم گین کریں, مقصد تو یہ ہوتا ہے. تو اٹ ہیز ٹو بی کوئک ڈیسیژنس. اگر ٹائملی کر لیں تو وہ بہتر ہوگا ملک کے لیے بھی اور اس سسٹم کے لیے بھی. اور وی ہیو ٹو لک ایٹ دا لارجر بگر پکچر, اور بگر پکچر میں حزب اختلاف ہو, حزب اقتدار ہو, دے آر دیئر, اینڈ اسٹریٹ پاور اینڈ اسٹیٹ پاور شوڈ کو ایگزسٹ. کیونکہ آفٹر آل ایک لیسن بڑا کلیئر ہے سیریا کا, جس ملک میں آپ نے فوج کو ختم کیا, اداروں کو ختم کیا, افغانستان, عراق, سیریا, لیبیا, وہ اسٹیٹ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. تو پاکستان از اے فنکشننگ اسٹیٹ ود اے فنکشننگ سسٹم, اینڈ جو اداروں کو بھی they have to coexist with the people rather than having a confrontation, as simple as that. بالکل. اور in addition to that مشاہد, آپ کو پتا ہے اچھی طریقے سے کہ پاکستان armed forces is a target of those global powers that are against any stability in the Muslim are the biggest blockade, impediment to Indian hegemony. امریکہ کی بھی فوکس ہدف تو وہ ہے نا, فوج ہے. تو اس فوج کو ہم نے پرزرو کرنا ہے, اور فوج کا پاکستانی فوج از اے نیشنل آرمی. اٹس این آرمی with roots at the people of Pakistan. تو پیپل جو ایک کانفرنٹیشن ہے, this is not in the national interest. So if this Pakistan army stays away from politics, that is the stays away from partisan politics. اور اس میں آپ politics, I mean, جس میں ایک پہلے ریفری کا رول تو سب مانتے ہیں, تو وہ کرنا چاہیے. تو ون سائڈ تو پھر ریفری ہے, پولیٹیشین ہی. ایگزیکٹلی. تو پولیٹیشینز کو بھی they should rise above the and also the establishment has to also now review and reassess کہ آگے بڑھنے میں یہ غلطیاں جو ہے ماضی کی نہ دہرائی جائے 2025 میں. بالکل. اور ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں کہ 2024 اور پارٹ آف 23, اگر آپ دیکھیں نا کہ ریکارڈ میکنگ جو ہوئی ہے نا, سب سے زیادہ ریڈیکولس, بیس لیس جو ایف آئی آرز کا پلندہ ہمارے ساتھ. آپ دیکھیں نا ہماری دوست ڈاکٹر شین مزاری, اس بیچاری پہ ٹیررزم کا چارج لگا چھوڑا ہے. وہ ایک صاحب ہیں جن کو انہوں نے پنڈی میں, جن پہ انہوں نے کہا کہ جی گلیل سے مار رہے تھے یہ پولیس والوں کو, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کا سپورٹر. مشاہد ججمنٹ میں جج نے لکھا ہے ہی از اے اسپیشل پرسن جس کی بازو ایک کٹی ہوئی ہے. یعنی کہ دیز تھنگز آر سو اٹس لائک دی اسٹیٹمنٹ آف فائنر. بالکل, از اے اسٹیٹمنٹ آف فائنر دیٹ شوڈ اینڈ, اینڈ سو شوڈ دس. تھینک یو سو مچ مشاہد, ہوپنگ فار اے ویری ہیپی نیکسٹ ایئر, انشاءاللہ بیٹر دین بیفور. ناظرین, آپ کو بھی پیش کی نیا سال مبارک ہماری طرف سے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.